پاکستان نے غزہ پر امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا فلسطینی سرزمین فلسطینی عوام کی ہے۔ غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز پریشان کن اور غیر منصفانہ ہے۔ دو ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کے ساتھ ہے۔ شفقت علی خان نے کہا پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کھڑا رہے گا۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کوشش بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایسی کوشش پورے خطے کے امن اور سلامتی کو نقصان پہنچائے گی۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کا محاسبہ کرے۔ دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود ٹرمپ کی ضد برقرار، پھر کہہ دیا فلسطینیوں کو غزہ سے مستقل طور پر نکال دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا امریکہ غزہ پر قبضے کے لیے فوج نہیں بھیجے گا۔ جنگ کے اختتام پر اسرائیل غزہ امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ غزہ کی تعمیر نو دوسرے ملکوں کی مدد سے کی جائے گی۔ امریکہ اپنے خزانے سے کچھ خرچ نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس نے کہا تھا صدر ٹرمپ فلسطینیوں کی عارضی منتقلی چاہتے ہیں، مستقل نہیں۔ ٹرمپ نے چند ہی گھنٹے بعد وائٹ ہاؤس کا بیان بھی رد کر دیا۔ امریکی صدر نے بدھ کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں غزہ کے کنٹرول کا اعلان کیا تھا۔ متنازع بیان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی فوج کو فلسطینیوں کی منتقلی کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ سنو ٹرمپ، تم پوری دنیا پر حکم چلا سکتے ہو، غزہ پر نہیں۔ خونی جنگ دیکھنے والی فلسطینی بچی کی سپر پاور صدر کو للکار۔ ماریا نے کہا جب ٹرمپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے تو اس سے کیوں چاہتے ہیں کہ اپنے گھر اور وطن سے نکل جاؤں۔ 70 سال کے سعید نے کہا ہم ملبے پر رہ لیں گے لیکن اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ غزہ چھوڑنے مرنے کے برابر ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور نے کہا غزہ کی زمین مفت نہیں کہ کوئی بھی آ کر اسے ہڑپ لے۔ دنیا میں کوئی طاقت فلسطینیوں کو اس کی سرزمین سے نہیں نکال سکتی۔ حماس نے ٹرمپ کا بیان جلتی پر تیل کے مترادف کراتے ہوئے عرب اسلامک کانفرنس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شرکت۔ امریکی ارکان کانگریس سے ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو نے کہا 2008 میں شہید بے نظیر بھٹو کو نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں تقریر کرنا تھی۔ تقریر لکھی جا چکی تھی لیکن 27 دسمبر 2007 کو شہید کر دیا گیا۔ رواں سال نیشنل پریئر بریک فاسٹ ریپبلکن کی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد اہمیت کا حامل ہے۔ بلاول بھٹو ماضی میں بھی نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شریک ہو چکے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ دفتر خارجہ کے ذریعے طے نہیں ہوا۔ اس حوالے سے ان کی جماعت کے ترجمان بہتر بتا سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، دوستی مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر نے علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے فروغ میں سی پیک کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ پاکستان اور چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ کہا افغان حکومت دہشت گرد گروپوں کو ختم کرے، اپنی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنے سے روکے۔ باہمی اعتماد اور عملی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سی پیک کا اپ گریڈ ورژن تیار کرنے اور بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کے 8 بڑے منصوبوں پر عمل درآمد کو فروغ دینے پر اتفاق۔ اعلامیے میں کہا کہ پاک چین تعلقات اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں، اس میں خلل ڈالنے کی کوشش ناکامی سے دوچار ہوگی۔ پاکستان اور چین ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے مسلسل کوششیں کریں گے۔ ملکی اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ نجکاری کے عمل اور نگرانی سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اچھی شہرت کے وکلاء کی خدمات لی جائیں۔ اداروں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کرنا ہے۔ بر وقت اصلاحات سے ہی معیشت کی بہتری کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز ریفرنس سے بری۔
لاہور کے اینٹی کرپشن کورٹ نے بریت کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے کہا مقدمے کا مدعی کیس سے دستبردار ہو چکا، اب اس کیس کو مزید چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں اور چھین کر بھی لیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سوابی جلسے کے حوالے سے ویڈیو پیغام، کہا 8 فروری کو مینڈیٹ اور ووٹ چوری کیا گیا۔ بانی کی ہدایت پر ہر سال یہ دن یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے۔ عوام پاکستان اور جمہوریت کی خاطر احتجاج ریکارڈ کرانے نکلے۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی لمبی فہرست ہے۔ یہ سارے مجرمانہ اقدامات ہیں، آج نہیں تو کل جواب دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو مینار پاکستان پر جلسے کی تاحال اجازت نہ ملی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر قانون کے مطابق آج شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مانگ رکھی ہے۔ جماعت اسلامی نے بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں الیکشن کمیشن کے باہر زبردست احتجاج ہوگا۔ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بنا کر فیصلے ہو جائیں تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوبارہ انتخابات کے بعد حکومت کو تقویت پہنچانا اور دھاندلی کو قبول کرنا ہے۔ بڑا قومی معاہدہ ہونا چاہیے جس کے تحت تمام جماعتیں خود مختار الیکشن کمیشن پر اتفاق کریں۔ شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے خط میں جو تجاویز دی انہیں مثبت انداز میں دیکھا جائے۔ خود مختار عدلیہ اور خود مختار میڈیا سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شہید بھٹو کو آئین بنانے پر یاد کیا جاتا ہے، آصف علی زرداری اور بلاول کو بگاڑنے پر یاد رکھا جائے گا۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، بجلی کی بندش کے باعث گواہ سب انسپیکٹر احمد یار کا بیان مکمل ریکارڈ نہ ہو سکا، سماعت 12 فروری تک ملتوی۔ بانی کے وکیل فیصل چودھری کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روک دیا گیا، داخلی گیٹ پر جیل عملے سے تلخ کلامی ہوئی۔ فیصل چودھری نے کہا احتجاج پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں 2 گھنٹے تک بٹھایا گیا، چوکی میں جیل انتظامیہ کے خلاف درخواست دے دی۔ پی ایف یو جے نے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ موقف اپنایا پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر حملہ ہے، غیر آئینی غیر قانونی اقدام کا عدالتی جائزہ لیا جائے۔ متنازع قانون آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف آزادی اظہار پر قدغن، حکومتی کنٹرول میں اضافہ، پیکا متنازع قانون کو معطل کیا جائے۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں کالے قانون کے خلاف آخر حد تک جائیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی کی اطلاعات کے لیے قائمہ کمیٹی نے پیکا ایکٹ کے لیے شراکت داروں کی کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی۔ یہ کمیٹی مشاورت سے مسئلہ حل کرے گی۔ کمیٹی کی تجویز امین الحق نے دی تھی۔ سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کے لیے گردن توڑ بخار کی ویکسین کی شرط معطل کر دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عمرہ زائرین کے لیے اب صرف پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی۔ سعودی حکومت کے لازم قرار دیے جانے کے بعد ملک میں گردن توڑ بخار کی ویکسین کی قلت ہوئی تھی۔ ڈریپ کی ہدایت پر گردن توڑ بخار ویکسین کی 37,500 ڈوز پاکستان لائی گئی تھی۔ ان کی مالیت 24 کروڑ روپے سے زیادہ تھی۔ سعودی حکومت کے تازہ احکامات کے بعد اب عمرہ زائرین کو گردن توڑ بخار کی ویکسینیشن کرانے کی ضرورت نہیں۔ ایس ایس پی ڈاکٹر فاروق لنجار کو ہٹانے تک دھرنا جاری رہے گا۔ حیدرآباد پولیس اور وکلا کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی، سینکڑوں وکیلوں کا وادھوا بائی پاس پر دھرنا، قومی شاہراہ بلاک کر دی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی، شہری رل گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے وکیل رہنماؤں اعلیٰ حکام سے رابطے میں ہیں، وکلا احتجاج ختم کریں، بیٹھ کر بات کریں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک بے لگام 24 گھنٹے میں 9 افراد کو کچل کر قتل کر دیا۔ ملیر ہالٹ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار باپ بیٹے کی جان لے لی، والدہ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ گلشن معمار اور بھینس کالونی میں 2 افراد ٹریفک حادثے میں جان سے گئے۔ گزشتہ روز جوہر موڑ پر بے قابو ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور گرفتار، ملزم کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے پے در پے حادثات کی ذمہ داری ٹریفک پولیس پر ڈال دی، کہا ٹریفک پولیس والوں کی کمی ہے۔
پہلے کراچی میں دہشت گردی ہوتی تھی، اب ٹریفک گردی ہو رہی ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات پر گورنر سندھ کامران ٹسوری برہم، کہا مجھے مجبور نہ کریں کہ ڈمپرز کے آگے کھڑا ہو جاؤں، نہیں چاہتا صوبے میں آئینی سربراہ قانون ہاتھ میں لے، کراچی والوں کو اس نوبت پر نہ لایا جائے کہ ڈمپر کا راستہ روکیں۔ سندھ حکومت سے ڈمپر مافیا کے خلاف 1 ہفتے میں لائحہ عمل دینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کا کہنا ہے حکومت کہاں ہے، کراچی والے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، رات 11 بجے تک ہیوی ٹریفک پر پابندی ہے تو دن میں حادثہ کیسے ہوا؟ دھرتی دیکھو دھڑکے، جیتو بازی لڑکے۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے آفیشل ترانے کا ٹیزر جاری کر دیا۔ اینتھم میں عاطف اسلم نے خوبصورت آواز کا جادو جگایا۔ ترانہ کل ریلیز کیا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی ملک کے مختلف شہروں سے ہو کر پشاور پہنچ گئی۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں رونمائی، یونیورسٹی آف پشاور میں بھی ٹرافی کے جلوے۔ میگا ایونٹ میں صرف 12 دن باقی، شائقین کا جوش بھی عروج پر۔ پاک بھارت ٹاکرے سمیت کئی میچوں کے ٹکٹ فروخت ہو چکے۔ افتتاحی میچ 19 فروری کو کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریاں، نیوزی لینڈ کی ٹیم آج قذافی اسٹیڈیم میں پریکٹس کرے گی۔ جنوبی افریقی ٹیم کل لاہور پہنچے گی۔ سہ ملکی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہفتے کو ہوگا۔ پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں ایک تبدیلی کا امکان، ذرائع کا کہنا ہے مڈل آرڈر بیٹر طیب طاہر کی جگہ سفیان مقیم کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پی سی بی نے سفیان کو فٹنس ٹیسٹ کے لیے طلب کر لیا۔ قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ اسٹیڈیم بنانے کے لیے 4 ماہ دن رات کام ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ نامور گلوکار علی ظفر، عارف لوہار اور آئمہ بیگ افتتاحی تقریب میں پرفارم کریں گے۔ عوام کے لیے داخلہ فری ہوگا۔ اسٹیڈیم کی گنجائش بڑھا کر 35,000 کر دی گئی۔ ہر انکلوژر میں نئی کرسیاں نصب، 480 LED لائٹس بھی لگائی گئی ہیں۔ اسٹیڈیم میں ہاسپٹیلٹی انکلوژر بھی بنایا گیا۔ شائقین ٹکٹ خرید کر کھلاڑیوں کو قریب سے دیکھ سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد، رہنماؤں کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر گفتگو۔ وفاقی وزیر عطا طارق، احسن اقبال، عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 9 ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اکثریت نے 9 ایڈیشنل جج لگانے کی منظوری دی۔ حسن نواز مخدوم، سردار اکبر علی، ملک جاوید اقبال اور ملک وقار حیدر کی منظوری۔ سید احسن کاظمی، محمد جواد ظفر اور خالد اسحاق کے ناموں کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ملک اویس خالد اور سلطان محمود کے ناموں کی بھی منظوری۔ معاشی میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکس نظام میں اصلاحات لا رہے ہیں، کچھ خالی آسامیاں ختم کر دیں۔ زرعی ٹیکس قانون پاس کرنے پر تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا شکر گزار ہوں۔ تعمیراتی شعبے کی بحالی کے لیے ٹاسک فورس نے تجاویز کو حتمی شکل دے دی۔ وزارت ہاؤسنگ نے ریلیف کی تجاویز FBR کے حوالے کر دی۔ دستاویز کے مطابق نان فائلر 1 کروڑ مالیت کی جائیداد خرید سکے گا۔ پراپرٹی کی فروخت میں ٹیکس 4 سے کم کر کے 2% کرنے کی تجویز۔ پراپرٹی خریدنے پر ٹیکس 3 سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز۔ پراپرٹی کے لین دین میں عائد 11 سے 14% ٹیکسز کو 4 سے 4.5% پر لانے کی سفارش۔ فائلرز کے لیے 5 کروڑ کی پراپرٹی کو ویلتھ سٹیٹمنٹ میں شامل کرنے کی سہولت کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ ہائر ایجوکیشن سے متعلق اہم فیصلے۔ دیگر صوبوں کے طلباء کے لیے ہونہار اسکالرشپ اسکیم کی منظوری دے دی گئی۔ لیپ ٹاپ کی تعداد بڑھا کر 1,10,000 کر دی۔ مریم نواز نے کہا میرٹ پر آنے والا ہر بچہ اچھے کالج میں اپلائی کرے، فیس ہم دیں گے۔ ماں کی طرح سوچتی ہوں، ہر بچے کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں۔ طلباء کے لیے کسی بھی اسکیم کے فنڈز کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں آنے دی جائے گی۔ کرک میں بہادر خیل پولیس چوکی پر شرپسندوں کا حملہ، فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار شہید، 6 زخمی ہو گئے۔ شہید اہلکار تیمور، عدنان اور نقیب اللہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی پولیس چوکی پر حملے کی مذمت۔
ملوث عناصر کی فوری گرفتاری کے لیے کارروائی کی ہدایت، کہا صوبائی حکومت شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ مراکش کشتی حادثے میں جاں بحق 2 نوجوانوں کی میتیں خالیہ پہنچا دی گئی۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کالندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ FIA گجرانوالہ نے انسانی اسمگلر انصر محمود سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم انصر محمود نے متاثرہ شخص احسن علی کو یورپ بھجوانے کے لیے 35 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ دوسرے ملزم اویس نے شکایت کنندہ کو کینیڈا ملازمت کا جھانسا دے کر 51 لاکھ روپے لیے تھے۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلیوں کے 50ویں پیشوا بن گئے۔ پرنس کریم آغا خان نے وصیت میں بڑے بیٹے پرنس رحیم آغا خان کو نامزد کیا تھا۔ جانشین کا اعلان اہل خانہ اور جماعت کے سینئر رہنماؤں کی موجودگی میں کیا گیا۔ تجہیز و تکفین میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات، باہمی دفاعی تعاون کے فروغ اور فوجی رابطوں پر بات چیت۔ ISPR کے مطابق مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ میجر جنرل ابراہیم کی آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے لیے سلامی دی۔ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ کو آگ لگا دی گئی۔ سوشل میڈیا پر طلباء سے شیخ حسینہ کے آن لائن خطاب کے بعد مشتعل افراد نے ریلی نکالی۔ دروازہ توڑ کر شیخ مجیب کے آبائی گھر میں گھسے، دیواریں گرا دی، توڑ پھوڑ کی۔ حسینہ واجد کا فیملی میوزیم بھی توڑ دیا۔ شیخ حسینہ واجد کو واپس لا کر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ سلہٹ میں شیخ مجیب کی یادگار، کھلنا میں شیخ باڑی مسمار، دھان منڈی میں شیخ مجیب کے آدھے گھر کو گرا دیا گیا۔ نتھیا گلی میں برف باری کا نیا سپیل شروع ہو گیا۔ سیاحوں نے قیام بڑھا لیا، مزید لوگوں کی بھی برف باری دیکھنے پہنچ گئے۔ برف پوش وادیوں میں خوب مزے کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے بڑے نجی اسکول میں کھیلوں کا میلہ، کوئی جوڈو کراٹے کا ماہر نکلا، کوئی دوڑ لگانے میں یکتا۔ اساتذہ اور بچوں نے کہا تعلیمی کامیابی کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں۔ لیزر لائٹ کے لشکارے، رقص کرتے فوارے، شارجہ میں لائٹ فیسٹیول نے رات میں رنگ بھر دیے۔ جامع مسجد شارجہ پر لائٹ پروجیکشن کے ذریعے دل فریب نظارے، روشنیوں کے میلے سے سیاح خوب محظوظ ہوئے۔ اور سروں کی ملکہ لتا منگیشکر کو مداحوں سے بچھڑے 3 برس بیت گئے۔ 36 سے زائد زبانوں میں 30,000 سے زائد نغموں کو اپنی آواز دی۔ ان کی میٹھے سروں میں ڈھلی مدھر آواز آج بھی لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتی ہے۔